اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ ہے، اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ ہم نے صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کیا، اس لیے اللہ پر یقین قرب کا ایک درجہ ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب انسان کی محنت غلط ہو جائے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین خراب ہو جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال خراب ہو جائے تو انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں روکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، تو وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ کوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے
تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آپ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔